مولاي صل وسلم دائما. واقعہ معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت بڑا واقعہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا تھا، اور کسی پیغمبر کو ایک معجزہ دیے، کسی کو 2 دیے، زیادہ سے زیادہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 9 معجزات کا قرآن کریم میں اشارہ ملتا ہے، مگر میرے آقا علیہ السلام سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر تک آپ سراپا معجزہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، اور آپ کے معجزات آپ کی شانیں ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو گنا نہیں جا سکتا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اشاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، عیب کمی کجی تو ہے ہی نہیں۔ اللہ نے آپ کو شانیں بھی اتنی عطا فرمائی ہیں، عظمت رفتیں بھی اتنی عطا فرمائی ہیں کہ اگر ان شانوں اور عظمت و رفتوں کو گننا چاہے اور احاطہ میں لانا چاہے، شمار میں لانا چاہے، تو وہ نہیں لا سکتا، کہ یہ بھی ایک عیب ہے۔ اللہ نے اس عیب سے آپ کو بری رکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں قرآن مجید جو ہے، اس کے بعد سب سے بڑا معجزہ وہ معجزہ معراج ہے، جس کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ فرمایا، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے خاص کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہ ذات جس نے برکتیں رکھی، اور وہ مسجد کے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکات رکھی ہیں، اللہ کی آیات ہیں وہاں پر، اور هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ معراج جو ہے، یہ آپ کے لیے بہت بڑی عظمت ہے، اور یہ معجزہ معراج رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ تعالیٰ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، پھر سدرۃ المنتہا، اور وہاں سے لا مکان تک اللہ تعالیٰ لے گیا، اور پھر آنے واحد میں حضور واپس بھی تشریف لائے۔ اللہ نے جنت اور جہنم کا مشاہدہ کیا، اور اللہ رب العالمین کا سر کی آنکھوں سے حالت بیداری میں زیارت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر آپ کو نماز جیسی عظیم الشان جو عبادت ہے وہ بطور تحفہ عطا فرمائی۔ اور سورہ نجم میں 27ویں پارے میں پھر تفصیل کے ساتھ اس کے معجزات کے متعلق آیات موجود ہیں، اور امت کے علماء نے اس بات پر اتفاق کیا ہے، جمہور کا اگرچہ اختلاف موجود ہے، جمہور علماء کہتے ہیں کہ یہ 26 اور 27 رجب کی درمیانی شب ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو کوئی تھوڑی بہت اللہ تعالیٰ کسی عزیز کو اگر کوئی عظمت دیتا ہے، کوئی کامیابی دیتا ہے، کوئی فتح دیتا ہے، تو اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اعزاز بخشا کہ یہ اتنا بڑا سفر ہوا، پھر مسجد اقصی میں تمام انبیاء کرام کی حضور نے امامت کروائی، اور سبحان اللہ پھر کائنات کے مشاہدات کا مشاہدہ کیا، اور حضور نبی غیوبات کا مشاہدہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعہ معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کا ہمیں بھی شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس میں اگر کوئی شکوک و شبہات کا شکار ہو کہ یہ تھوڑے سے وقت میں کیسے ہو سکتا ہے، تو میرے بھائیوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ رب کائنات جو خالق کائنات ہے، جو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ساری قدرتوں کا مالک ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ شکوک و شبہات میں پڑھنے سے پہلے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، یہ پڑھ لینا، سبحان الذی، یہ میں کہہ رہا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو ہر عیب کمی کجی سے پاک ہے۔ اللہ کہے تو یہ اللہ کروائے تو آنے واحد میں کئی مرتبہ کسی کو معراج کروا سکتا ہے، تو اس نے اپنے حبیب کو کروایا۔ اس موقع پر جو ہے بعض لوگوں کو یہ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کہتے ہوئے سنائی دیا جاتا ہے کہ اس موقع پر محافل کرانا، مجالس کرانا، ذکر اذکار کرنا، روزہ رکھنا یہ بدعت ہے، صحابہ نے ایسا نہیں کیا، رسول پاک نے ایسا نہیں کیا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت صاحب، آپ جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر یوٹیوب استعمال کر رہے ہیں، کہ آپ جو مائک استعمال کر رہے ہیں، آپ جو کیمرہ استعمال کر رہے ہیں دین کے ابلاغ اور تبلیغ کے لیے، کیا رسول پاک نے یہ سارا کچھ کیا تھا؟ یہ حضور نبی پاک نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ اور نبی پاک نے کیا ملٹی منزل مساجد بنوائی تھی؟
क्या इस तरह मदारस कायम किए थे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा इकराम ने बुखारी शरीफ पढ़ी थी, मिशकात शरीफ पढ़ी थी, ये सारी किताबें बाद में आई। तो हम तो नहीं कहते, ये सब जायज़ हैं। हर वो काम जो दीन की सरबुलंदी के लिए हो, वो दीन और शरीयत की बुनियादी जो हुदूद हैं उनसे मुतसादम ना होता हो, तो वो बिदत नहीं है, बल्कि वो ऐने दीन है। और इस मौका पर अगर लोग इस बात पर कि हमारे अल्लाह की इतनी शान है कि उसने आने वाहिद में अपने नबी को इतना बड़ा सफर करवाया, हमारा अल्लाह कितना मेहरबान है कि अपने नबी के जरिए उसने हमें नमाज जैसी अजीमुशान इबादत अता फरमाई, जिससे हमें अल्लाह का कुर्ब मिलता है। तो इस शुक्राने के तौर पर अगर उम्मत जो है वो मसाजिद में जमा होकर या घरों में जगह जमा होकर अगर तलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, तस्बीहात, अल्लाह की तहमीद करें, और इसमें मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल जायज़ है। और इस मौका पर उम्मत को इन चीज़ों का एहतमाम करना चाहिए। तो आज सारी उम्मत को शब मेराज मुबारक हो, और इस मौका पर हमें अल्लाह की ज़्यादा से ज़्यादा हम्द करनी है, इबादत करनी है। हाँ, अलबत्ता यह है कि आज की रात जागना या मजालस और महफिल करना ये फ़र्ज और वाजिब नहीं है। हाँ, मुस्तहब अमल है, जो करे सुबहान अल्लाह बहुत सवाब है, जो ना करे हम उस पर भी तान नहीं करते। ये तो हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाक़या मेराज और मोजज़ा मेराज, सुबहान अल्लाह, उसके तज़किरे करने के लिए और आवाम को आगाह करने के लिए ये बहुत बड़ी बात है। और इसका तज़किरा तो शायर मशरक़ अल्लामा इकबाल ने भी किया, कि कहा कि अब्द दीगर अब्दुहू चीज़ दीगर। इस सिलसिले में अहम कायदा ये हमें याद रखना चाहिए कि इबादत में कसरत बिदत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि किसी भी तरह की इबादत और नेक काम के लिए जब कोई मना पे दलील नहीं है, नबी पाक ने मना नहीं किया, साहबा ने मना नहीं किया, तो किसी भी आदमी को यह हक नहीं पहुंचता कि वो किसी को इस तरह की जायज़ और मुस्तहब